متعلق ہے، بہت کامن سا سوال ہے، لیکن میں اسکرین پر رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ عاصم بھائی اس کو پڑھیں گے. اور جس کا بھی سوال تھا اس طرح سے اگر کسی کو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سلسلے میں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب آ جائے گا. سمپل سا جواب ہے. جی عاصم بھائی. جی یہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ کیا انہوں نے لکھا ہے، بخاری، صحیح بخاری میں نہیں ہے، شاید غالباً یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور جی یہاں پہ جو مجھے دکھ رہا ہے یہ پوری حدیث ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو ہوں چلیں کوئی نہیں، ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں جو ان کا کوشچن ہے بنیادی طور پہ کہ مائی کوشچن از دیٹ ڈز ویٹ ڈریم کاز چائلڈ ریزمبلنس. شاید ان کو سمجھنے میں دقت ہوئی کہ حدیث میں بات کیا ہو رہی ہے. حدیث میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ بچے جو ہیں مطلب جو بھی اولادیں ہوتی ہیں وہ ویٹ ڈریم کی وجہ سے جو ہے وہ پیرنٹس سے، ہوں ماں باپ سے ریزمبلنس کرتی ہیں، ان کے جیسے دکھتی ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی اصل میں. بات اصل میں اس کی ہو رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اس لیے دکھتے ہیں ایسے کیونکہ دیکھیں اس میں تو مطلب ایک عام سی زبان استعمال ہوئی ہے، کوئی سائنسی زبان تو حدیث قرآن میں ہوں استعمال نہیں ہوتی، جو سائنسی اصطلاحات ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس کو آج مطلب لوگ اس طرح سے بایولوجی میں سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح سے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ 46 جو ہے کروموزومس ہوتے ہیں نا، یعنی ہوں 23 کا پیئرس ہوتا ہے. جو ہاف یعنی 20 ہاف جو ہے وہ پیرنٹس ماں کی طرف سے، اور ہاف جو ہے وہ باپ کی طرف سے، فادر اور ہاں مدر کی طرف سے ہاف ہاف آتے ہیں. تو اس کے اندر سارا کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے نا، آنکھ کے متعلق، کان کے متعلق، بال کے ہوں متعلق، ہر ایک چیز کے متعلق جو ہے اس کے اندر سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ بچے کو کیسا ہونا ہے، کیا ہونا نہیں ہونا. اب دیکھیں جو اس کو بایولوجی میں ٹریٹس کہتے ہیں، جو ریزمبلنس کہہ لیں اس کو ٹریٹس کہتے ہیں. یعنی کہ ماں کے اپنے ایک ٹریٹس ہوں گے جو اس کے ڈی این اے میں، اس کے جین میں آ رہا ہوگا. باپ کے اپنے ٹریٹس ہوں گے، یعنی اس کی اپنی جو ہے کچھ خصوصیات ہوں گی جو کہ اس کے جین میں جو ہے چلا آ رہا ہوگا. ہوں تو اب یہ دونوں مل رہے ہیں، ہے نا، دونوں کے جین ماں کے باپ کے مل رہے ہیں تبھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اکیلے ہوتا نہیں ہے. مطلب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ملنے کے بعد جو ہے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ مردوں کا جو ہے وہ ہوں جین افیکٹ کرتا ہے بچوں کو، بلکہ جو عورتیں ہیں ان کا بھی جین جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اور ہوں جیسے کہ یعنی کہ باپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اولاد کے یعنی کہ کے اندر، اسی طریقے سے نطفہ یعنی کہ نطفہ جو ہے وہ پھر اسی طرح ماں کا بھی جو ایک کردار ہوتا ہے بچے کو بننے میں، ہوں اور اس کے یعنی کہ سمجھیں گے جو بھی کچھ بنے گا آگے جا کے اس کے اندر ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے. تو حدیث میں اس کی بالکل بات کی جا رہی ہے اس کی بات کی کہ جا رہی ہے. صرف اور بالکل. صرف جی صرف اور صرف باپ کا کردار نہیں ہوتا، اس میں ماں کا بھی کردار ہوتا ہے. اور اس ضمن میں بات آئی کہ عورتوں کو بھی جو ہے آرگزم ہوتا ہے ہوں نا، عورتوں کو بھی جو ہے تو یہ کہہ کوئی لیں اس تعجب کو کی ویٹ چیز نہیں ڈریمز، ہے. ہاں اس کو جو ہے یعنی سیکچول اس میں جو ہے آرگزم کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں آج کل. تو یہ ہوں اس کی بات ہو رہی ہے حدیث میں. ایک بالکل بات میں بالکل. اس میں ایڈ کر دوں جو ایک دوسری حدیث میں ہے، یہ تو ایک عام ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ کو بہت ہوں ساری طب کی کتابوں میں ملے گا اور پایا بھی جاتا ہے کہ ماں اور باپ جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتے ہیں اور اس ہوں سے جو ہے وہ اس کے جیسا دکھتا ہے. لیکن اس میں ایک حدیث میں نا بہت انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکسپلینیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی طبیب کے یہاں یا کسی سمجھے کہ میڈیکل پہ لکھنے والی کتابوں میں وہ ایکسپلینیشن ہے یا نہیں، مجھے اس کی جانکاری نہیں. لیکن وہ بہت اپنے آپ میں ایک طریقے سے بہت یونیک انفارمیشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ آیا اور وہ کالا تھا اور اس کے ہاں ماں باپ میں سے کوئی بھی کالا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اس کو یا تو ماں کے جیسا دکھنا چاہیے، باپ کے جیسا دکھنا چاہیے، ہو گیا یہ دونوں کے جیسا نہیں دکھ رہا. تو اب کیا عام جو سطحی سوچ ہے وہ یہی ہے نا کہ یا تو ماں کے جیسا دکھے گا یا ہوں باپ کے جیسا دکھے گا، لیکن وہ بچہ دونوں کی طرح نہیں دکھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا رہا ہوگا، یہ اس کے جیسا دکھ رہا ہے. ہوں تو اس میں جو اصل چیز بتلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بہت نیا ہے، 1700 کچھ میں شاید سائنس میں ڈیولپ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ سمجھے کہ دونوں کروموزومز سے خصوصیات آتے ہیں، ماں کے بھی باپ کے بھی.
لیکن دونوں خصوصیات ایک سا نہیں ہوتے، بلکہ غالب کوئی ایک آتا ہے. مثال کے طور پہ سمجھے کہ بالکل ایک ماں کا بال جو ہے وہ یعنی کہ گولڈن کلر کا ہے، اور باپ کا جو بال ہے وہ کالے کلر کا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ گولڈن اور کالے کا جو ہے مکس بال ہوگا بچے کا، نہیں، یا تو اس کا بال پورا گولڈن ہوگا یا اس کا بال جو ہے ہوں پورا کالا ہوگا. وہ عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اچھا پیلا ہے لال ہے، دونوں کا مکس جب ہوگا تو دونوں کے بیچ کا نکلے گا. ایسا نہیں ہوتا، یا تو پورا ہوں پیلا یا پورا کالا. جو غالب آئے گا، اگر اس میں سمجھیں کہ پیلا کلر غالب آیا تو پیلا ہوگا. اسی طرح سے اگر اس میں جو ہے سمجھے لال کلر غالب آیا تو وہ لال ہوگا. اسی طرح آنکھ ناک سب ساری چیزوں کا معاملہ ہے کہ جس کے ریزمبلنس، جس کا جین جو ہے وہ غالب آئے گا جس کے اوپر، بچہ اس کے جیسا زیادہ دکھے گا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اچھا جس کا جین غالب نہیں آیا پھر وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جین رہتا تو ہے ہمارے اندر، وہ دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جین جو ہے وہ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ایک بچہ باپ سے زیادہ دکھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ماں کی خصوصیات نہیں ہے. ماں کے خصوصیات بھی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، وہ اندر دبا ہوا ہے. تو اب آگے جا کے بالکل جو اس کے بچے ہوں گے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات جو اس کے دبے ہوئے ہیں، وہ خصوصیات اس کے بچے میں ظاہر ہو جائے. بالکل بالکل یہ صحیح کھوج جو بالکل ہے وہ مطلب 17ویں 18ویں صدی میں جا کے سائنس کے اندر ہوئی، اور اس کے ایکسپلینیشن سائنس کی کتابوں میں پہلے، یعنی کہ طب کی کتابوں میں پہلے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں، لیکن یہ بہت یونیک انفارمیشن ہے جو حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ ٹریٹ جو دکھ نہیں رہے ہوں وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں اندر، اور ممکن ہے کہ اگلی نسل میں جا کے کہیں وہ ظاہر ہو جائیں. بالکل بالکل ماشاء اللہ بہترین. آپ نے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح کے اور بھی سوالات